تراویح کی نماز کتنی تھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کتنی رکعات پڑھتے تھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب آئیے ان تمام چیزوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن شہاب جس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زندگی میں کرتے تھے اور ابو بکر کی خلافت رہی اس میں بھی کہے وَكَانَ صَدْرًا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس کے بیچوں بیچ تک یعنی ان کی مدت خلافت کے آدھے حصے میں لوگوں نے اس طرح کی قیام تراویح کیا، لیکن منفرد طور پر تنو تنہا کیا کرتے تھے. ابن شہاب بیان فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر، اسی کتاب کے اندر الجامع صحیح کے اندر، اے لوگوں جو لوگ یہ کہتے ہو کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت تھی، آؤ اس حدیث پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. جو تم کہتے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا، امام بخاری کی کسی بھی روایت کے اندر یہ نہیں ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے. بخاری کی روایت ہے، ابن شہابی بیان کرتے ہیں، عروہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد القاری ایک صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دن مسجد کی طرف رمضان کے مہینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا رمضان کے مہینے میں، تو لوگوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ چند لوگ ایک جگہ میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ ایک جماعت چل رہی ہے جہاں پہ ایک امام کے پیچھے 3 4 9 لوگ 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ ایک جگہ میں جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھ یہ عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے ساتھ جو ہم لوگ گئے، میں گیا تو دیکھا مسجد میں ایک انسان کونا میں ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے 9 آدمی 10 آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اس طرح سے 3 4 جگہ میں الگ الگ جگہ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ لوگ جو منتشر پھر رہے ہیں ایک دوسرے کے الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھنے لگے. یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. عمر فاروق نے یہ سوچا، اجتہاد کیا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آئندہ سے ابی بن کعب کے پیچھے، ایک صحابی رسول ہے جن کی آواز بہت سریلی تھی، جن کو قرآن کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، ان کے بارے میں کہا اے لوگوں تم لوگ کل سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگو. دوسری رات آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، دیکھا کہ لوگ ایک جماعت میں سارے لوگ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. عمر فاروق نے دیکھ کہا نعم البدع ہذہ، یہ کتنی بہترین بدعت ہے. میرے بھائیو دوستو، یہاں پہ لفظ بدعت کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے، بس اتنا سمجھ لے یہاں بدعت سے مراد یہ ہے، بدعت سے مراد یہ ہے جو لفظی بدعت ہے، یہ بدعت شرعی نہیں. لوگ بدعت کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، لیکن عمر فاروق کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ کام چونکہ انہوں نے شروع کیا، بدا یبدأ بدعہ سے آتا ہے، اس کا معنی کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا. مثلا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، اب ختم ہو گیا تھا، پھر اس چیز کو نئے سرے سے میں شروع کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے بدعت کا لفظ استعمال کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر کہیں نہیں کہا کہ لوگوں تم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھو یا 11 رکعت پڑھو، اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا. اب آئیے اسی بخاری کی ایک آخری روایت، کتاب صلاۃ تراویح کی آخری روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت کیسی ہے؟ وہ روایت ہے ابو سلمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال پوچھا، انہوں نے سوال پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یہ عائشہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا ذرا بتاؤ، ذرا مجھے اس بات کے بارے میں خبر دو، ذرا مجھے اس بات کی تعلیم دو
کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یا ایسا ذرا بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کتنے روزے کتنے نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعات اللہ کے رسول کی نماز ہوتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا ب11 رکعہ۔ عائشہ بیان کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے؟ اے سوال پوچھنے والے ذرا سن لو، اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے رسول رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رات کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط 11 رکعت ہوا کرتی تھی، 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ اور امام بخاری کی روایت امام بخاری لا کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، امام بخاری سے زیادہ حدیث کے معاملے میں کوئی فقیہ نہیں گزرے ہیں۔ امام بخاری کی فقاہت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سے 20 رکعت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی بھر جو بھی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ آئیے میں آپ کو اس بخاری کی ایک اور روایت اسی کتاب صلاۃ التراویح کے اندر ہی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اور اس کی حیت کو جو اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز پڑھی تھی وہ کیسے پڑھی تھی میں بتانا چاہتا ہوں، مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس کے پیچھے 3-4 لوگ آئے اور شامل ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، بالکل منع نہیں کیا۔ اس کے بعد 3-4 لوگوں نے صبح جا کے لوگوں سے بیان کیا، جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ہم لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، لوگوں کی بیداری جگی، لوگ شوقین ہوئے، دوسری رات اور زیادہ لوگ آئے، 15-20 لوگ ہو گئے۔ وہ 15-20 لوگوں نے پھر صبح جا کے لوگوں سے بیان کیا، جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ تیسری رات اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے آئے، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر گیا ہے، کوئی مسجد میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اس کے بعد چوتھی رات اللہ کے رسول آئے نہیں، چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور صحابہ اکرام کی طرف منہ کو پھیرا اور فرمایا صحابہ اکرام تم لوگوں کی شوق کو، میں جذبات کو دیکھتا ہوں اور میں جان بوجھ کے نہیں آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ انی خشیت، میں ڈرتا ہوں کہ ان تفرض علیکم، کہ تم پر اس مہینے کے روزے کے ساتھ ساتھ اس قیام اللیل کو بھی فرض کر دیا جائے اور تم اس فرضیت کی طاقت اٹھا نہ پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، اور مزید نہ پڑھنے کا سبب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کو بھی فرض نہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بات تھی رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی رکعت تراویح پڑھی جائے۔ یہاں سے اس بات سے اور بخاری کی جتنی بھی روایت ہے اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز رات کی پڑھی ہی نہیں پڑھی۔ اب آئیے جو مقلدین حضرات جن کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی قول سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں، ایک روایت پیش کرتے ہیں، آئیے ہم اس روایت کو پیش کرنے کے بعد آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح سے، ان یزید بن الرمان انہ قال کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب23 رکعہ، رواہ مالک فی موطا۔ امام مالک اپنی کتاب موطا کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ یزید بن رمان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20-23 رکعت تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب، اس حدیث سے
جتنے بھی حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 20-23 رکعت تراویح ہے، وہ لوگ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے ہمارے پاس، موطا کی روایت تو ہے ہمارے پاس، امام مالک کی روایت تو ہے ہمارے پاس۔ میں کہتا ہوں اے وہ لوگوں، یہ روایت صحیح روایت نہیں ہے، یہ روایت منقطع روایت ہے، روایت منقطع ہے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے اس حدیث کے جو راوی ہے یزید بن رمان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے زمانہ پایا ہی نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی لقاء ثابت ہی نہیں ہے۔ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، حدیث کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ یزید بن رمان کا لقاء عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اور جس صحابی سے مجھ سے اگر کسی کی ملاقات ثابت نہ ہو تو وہ شخص میرے بارے میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ قطعی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے برخلاف امام مالک اپنی کتاب موطا کے اندر، اور اسی حدیث کے بعد یہ روایت، اسی حدیث کے بعد یہ پہلے یہی روایت لاتے ہیں، وہ روایت پھر دوسری روایت ہے۔ وعن سعيد بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس ب11 ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمعين حتى كنا نعتمد على العصي وما كنا ننصرف الى فروع الفجر۔ موطا کی روایت ہے، اس کے برخلاف یہ موطا کی روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں اس راوی حدیث سعید بن یزید یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ روایت متصل السند ہے، اور یہ روایت موصول حدیث ہے، بالکل متصل روایت ہے، کوئی منقطع نہیں ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ سعید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امر کا لفظ ہے، حکم دیا، کس کو؟ ابی بن کعب کو، تمیم الداری کو، کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس ب11 رکعہ، صاف لفظ ہے۔ عمر فاروق نے حکم دیا ابی بن کعب کو، تمیم الداری کو، اے تمیم الداری، اے ابی بن کعب، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ کتنی رکعت نماز پڑھاؤ؟ 11 رکعت نماز پڑھاؤ، 11 رکعت نماز، 20 نہیں، 23 نہیں، بلکہ کتنی رکعت کہی؟ 11 رکعت تم لوگ نماز لوگوں کو پڑھاؤ۔ اور روایت صحیح روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، راوی بیان فرماتے ہیں وقد کان القاری یقرأ بالمعین، وہ قاری جن کو حکم دیا وہ ابن کعب تمیم الداری اتنی لمبی قرات کرتے تھے، ایک ایک رکوع کی ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک رکعت کے اندر 100 آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ بیان فرماتے ہیں اتنی لمبی قرات ہوتی تھی، اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ ہم لوگ کنا نعتمد علی العصی، ہم لوگ اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک دیتے تھے۔ کیوں ٹیک دیتے تھے؟ من طولی، ان کی قرات اتنی طویل ہوتی تھی، ان کی قرات اتنی لمبی ہوتی تھی، من طولہ، اس کی لمبائی کی وجہ سے، قرات کی لمبائی کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے لاٹھی پر اس طرح سے ٹیک دیتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ٹیک لگا دیتے تھے۔ وما كنا ننصرف الى الفروع، اور ہم لوگ نہیں پھرتے تھے، ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتا تھا، فجر چمکنے لگتا تھا، یعنی فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے چھوڑتے تھے تاکہ جلدی جلدی جا کے کھانا کھا سکے۔ اس حدیث سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ تراویح کی نماز 11 رکعت سے زائد قطعی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی روایت آئی ہے تمام کی تمام روایت کے اندر جس میں یہ بات ہے کہ 23 رکعت تراویح کی نماز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، وہ تمام کی تمام روایت ضعیف ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں ابن عباس سے، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رکعت نماز پڑھتے تھے یا 21 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روایت امام بہقی نے اس حدیث کو لاتے ہیں، اور امام بہقی خود کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر وہی کہہ رہا ہے یہ بات تو جھوٹی ہے۔ جیسے کہ میں نے کھانا کھایا کس کے ساتھ؟ فلاں فلاں چیز کے ساتھ، پھر میں کہتا ہوں کہ میں جھوٹ بولا، میں تو آلو کے ساتھ کھایا۔ امام بخاری، امام بہقی حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، تراویح کی نماز ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، غالباً 7 سے 8 حدیث آپ کے سامنے رکھ دی گئی، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ تراویح کی نماز ہم پر جو ہے یہ 11 رکعت ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔
چند مسائل کی طرف بس میں آپ کا رہنما کرنا چاہوں گا۔ رمضان کے مہینے میں چند باتوں کا خیال رکھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں چند نصیحت بھی کر دیجیے۔ میں 3-4 بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں اس رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر آ پڑا ہے، ہم کوشش کریں جیسے کہ شیخ نے بیان کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ، چونکہ اس رمضان کے مہینے کی فضیلت کافی زیادہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم برائی سے پرہیز کریں، برائی سے بچنے کی کوشش کریں، ہم اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلبی کریں، اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ میں ان تمام باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ بس دعا کہوں، اے الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی خیر مقدم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل اللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام عليكم۔